بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں ہوں افتخار احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل کراچی کی آواز۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا پتہ چل سکے۔ اور ایک زحمت کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ وہ زحمت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک زحمت دے رہا ہوں، پلیز اس ویڈیو کو لائک زیادہ کیجئے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ لوگوں کے پیسے نہیں لگیں گے، صرف اور صرف میری حوصلہ افزائی ہوگی، تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اگر مناسب سمجھے تو۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک اہم خبر سنانا چاہتا ہوں، ایک اہم خبر جو ہے آپ لوگوں تک ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو کہ آج 10 نومبر ہے، یعنی کہ 9 نومبر کی تاریخ جو ہے گزر گئی۔ 9 نومبر ہم اگر دیکھیں تو علامہ اقبال ڈے ہے، سب سے پہلے ہم اس پہ بات کریں گے۔ پھر کراچی کے اندر جو سیاست میں ہو رہا ہے، ڈاکٹر اشرت اللہ آباد کے اوپر ایک گہری نظر ڈالیں گے، جو ہم نے 2-3 دنوں میں اطلاعات اکٹھے کیے اور جو میری پہچان پاکستان کے نام سے اس وقت ورک کر رہی ہے، ڈاکٹر اشرت اللہ آباد کی ٹیم، ان کے لوگ، ان کے کارکنان، ان سے محبت کرنے والے لوگ، ان کے ہمدرد، ان سے جو باتیں ہوئی ہیں وہ کچھ آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے، کچھ اطلاعات دینی ہے اس حوالے سے۔ اور پھر ایک جو کراچی میں آئے دن ہیوی ٹرانسپورٹ کے نیچے آ کے نوجوان یا کوئی بھی شہری، کراچی کا شہری لقمہ ازل ہو جاتا ہے، ایک اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر کراچی میں جو اس سال رواں سال جو اسٹریٹ کرائم ہوا ہے، سب سے پہلے اس کی بات اگر ہم کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جو اس وقت اس رواں سال یعنی کہ 2024 میں جو اسٹریٹ کرائم ہوئے ہیں، اس میں جو لوگ لقمہ ازل بنے، جو اس میں لوگ شہید ہوئے ہیں، شہید ہی کہیں گے ان کو کہ وہ شہید ہوئے ہیں، وہ لوگ، ان کی تعداد بھی بتاؤں گا آج آپ لوگوں کو، اور جو رپورٹ ہے اس کی روشنی میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو چلتے ہیں کہ 9 نومبر اقبال ڈے۔ اقبال ڈے اس ملک میں جو ہے کل، یعنی کہ 9 نومبر کی جو تاریخ تھی، 9 نومبر اقبال ڈے جو ہے ملک میں بڑی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ کافی عرصے کے بعد جو ہے تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ یہ 9 نومبر کی چھٹی ویسے منسوخ کر دی گئی تھی، ختم کر دی گئی تھی۔ جب ہم چھوٹے ہوئے کرتے تھے تو اس وقت علامہ اقبال ڈے کی چھٹی ملا کرتی تھی، لیکن یہ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے، اس نے اس رواج کو دوبارہ زندہ کیا۔ شہباز شریف صاحب جس کے وزیر اعظم نے اس رواج کو دوبارہ زندہ کیا اور 9 نومبر کی تعطیل کا اعلان کیا۔ میں وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اقبال ڈے کے موقع پر چھٹی دی انہوں نے اور تعطیل کا اعلان کیا، اور عوام نے بھی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اس دفعہ جو ہے 9 نومبر اقبال ڈے منایا ہے۔ اور اب چلتے ہیں کہ کراچی شہر کے اندر کراچی تو ہزاروں مسائل کا شکار ہے، لیکن اس میں سے ایک اسٹریٹ کرائم جو ہے کراچی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے نام پہ اس رواں سال 2024 میں 105 لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ اب تک یہ نومبر کے مہینے تک کی رپورٹ ہے کہ نومبر کے مہینے تک 105 لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ 65,000 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں اس سال، یعنی کہ 2024 کے سال میں 10 مہینے میں جو ہے 65,000 جو کیسز ہوئے ہیں چوری ڈکیتی اور مختلف وارداتوں کے، وہ 65,000 کی تعداد ہے، جن میں 20,000 موبائل چھینے گئے۔ کراچی کے شہریوں سے 20,000 موبائل چھین لیے گئے اس رواں سال میں، جناب والا 20,000 موبائل چھینے گئے ہیں۔ اب وہ شہری، وہ غریب آدمی کہاں سے کس طریقے سے پیسے اکٹھے کرتا ہے اور وہ 15-20,000 کی موبائل خریدتا ہے تاکہ وہ اپنا وقت گزار سکے اور حالات سے آگاہ رہے، اور بھی جو لوگوں سے رابطے ہیں وہ بھی بحال رہے۔ تو اس وجہ سے وہ پیسے جوڑتا ہے، اس غرض سے جوڑتا ہے اور وہ موبائل خریدتا ہے، لیکن ڈکیٹوں کے ہاتھ وہ موبائل چھن لیا جاتا ہے، ڈکیٹ چھین لیتے ہیں اور مذمت پر جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے۔ اس کو ایک طریقے سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم کے نام پہ کراچی کے نوجوانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جناب والا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 105 لوگ جو اس شہر کراچی کے جو جوان لقمہ ازل ہوئے ہیں، جو اس
کا شکار بنے، اسٹریٹ کرائم کرنے والوں کا شکار بنے، وہ 105 کی تعداد ہے۔ 105 لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا صرف چند ہزار کی موبائل کی خاطر، اسٹریٹ کرائم کے نام پر۔ یہ ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اب چلتے دوسری موضوع کی طرف کہ یہ جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے، ہیوی ٹرانسپورٹ بھی کراچی کے نوجوان کو، کراچی کے شہریوں کو نشانہ بناتی ہے اور کچل کے چلی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ 11 بجے یہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، یہ ہیوی ٹرانسپورٹ لے کر روڈ پر آ جاتے ہیں جناب والا۔ ٹینکر مافیا ہو یا کوئی بھی گاڑی یا ہیوی ٹرانسپورٹ کوئی بھی ہو، جو 18 ویلر 16 ویلر یا جو بھی ہیوی ٹرانسپورٹ ہے، وہ نہ دن دیکھتی ہے نہ رات دیکھتی ہے، وہ روڈ پر آ جاتی ہے۔ ان کو حالانکہ 12 بجے سے پہلے یہ گاڑیاں روڈ پر لانا الاؤ نہیں ہے، لیکن اس قانون کی پاسداری نہیں کرتے، اس قانون کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے، اور جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کراچی کے شہری جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں، کسی ٹرالے کے نیچے آ جاتے ہیں اور جو ہے خالق کے حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے سرجانی کے اندر بھی یہ واقعہ ہوا، پھر اس سے پہلے یہ نارتھ کراچی کی سائڈ پہ بھی یہ واقعہ ہوا ہے ایسا، اور اس کی اوپر جو ہے اس وقت کراچی کے اندر کراچی کے نوجوان اور نوجوان قیادت، کراچی کی نوجوان قیادت آواز اٹھا رہی ہے۔ وہ ہے کراچی نوجوان تحریک کے بانی و چیئرمین فیضان حسین صاحب، جنہوں نے ایک احتجاج کی کال دی۔ ہفتے کو احتجاج کی کال دی گئی تھی کہ ہفتے کو 5 بجے جو ہے وہ جمعے کو احتجاج کی کال دی گئی تھی کہ جمعے کو 5 بجے جو ہے پاور ہاؤس چورنگی پر احتجاج کیا جائے گا اس ہیوی ٹرانسپورٹ کے خلاف۔ لیکن حکام اعلیٰ نے ان سے رابطہ کیا، جو ٹریفک پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں انہوں نے رابطہ کیا اور یقین دہانی کرائی کہ پیر والے دن سے یہ اپنے ٹائم پر ہی باہر آئیں گے، یعنی کہ رات 12 بجے کے بعد باہر آئیں گے، رات 12 بجے سے پہلے یہ باہر نہیں آئیں گے۔ آپ احتجاج ملتوی کریں، اور کافی ڈائلاگ کے بعد یہ معاملات طے پائے کہ پیر والے دن تک کی فیضان حسین صاحب نے اور ان کی جو کمیٹی ہے، ان کے جو لوگ ہیں، انہوں نے مہلت دی ٹریفک پولیس کو، اور کل سے اس پر عمل پیرا ہوگا۔ لیکن یہ صرف اور صرف جو ہے اس وقت کراچی کے مختلف علاقوں میں عمل پیرا ہوگا، اس کے اوپر قانونی عمل جو ہوگا وہ کراچی کے کچھ علاقے ہیں جو پاور ہاؤس اور یہ جو دیگر علاقے ہیں نیپا وغیرہ، ان کی سائڈ پہ ہوگا۔ لیکن یہ فیضان حسین کا یہ باقاعدہ پیغام ہے اور یہ اطلاعات ملی ہے مجھے کہ فیضان حسین صاحب نے یہ کہا ہے، کراچی نوجوان تحریک کے بانی و چیئرمین جو ہے فیضان حسین صاحب، ہم نے پہلا اسٹیپ اٹھایا ہے اور یہ جو ایریا ہے یہ ہمارا مرکز ہے، اسی جگہ سے ہم نے اپنے کام کا آغاز کرنا ہے، اور ہم انشاءاللہ پورے کراچی کے اندر اس قانون پر عمل کروائیں گے کہ ہیوی ٹرانسپورٹ جو ہے رات 12 بجے سے پہلے سڑکوں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ فیضان حسین صاحب کا اور کراچی نوجوان تحریک کے ایک ایک کارکن کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ کراچی کے لیے کھڑے ہونے والوں کی جو اس وقت جو کراچی کے نوجوانوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہے وہ فیضان حسین کی قیادت میں بننے والی جماعت کراچی نوجوان تحریک ہے، اور کراچی نوجوان تحریک کراچی کے مسائل پر سنجیدہ نظر آ رہی ہے جناب والا۔ سب سے پہلے تو یہ ہیوی ٹرانسپورٹ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی، اس کے نام پر بھی، یعنی کہ ایکسیڈنٹ کے نام پہ بھی کراچی والوں کا ہی قتل ہو رہا ہے جناب والا۔ اگر کوئی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو وہ بھی کراچی کا شہری ہوتا ہے، کیونکہ شہر کراچی میں ہوگا تو شہر کراچی کا ہی شہری کہلائے گا، وہ بھلے کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی رنگ و نسل، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن شہری تو کراچی کا ہے نا جناب والا۔ ہمیں نہ فرقوں میں بٹنا ہے، نہ ہمیں کسی اور زاویے میں بٹنا ہے، نہ قومیتوں میں بٹنا ہے، صرف اور صرف شہر کراچی کے درد کو رکھنا ہے۔ شہر کراچی جو کراچی پاکستان کو چلاتا ہے، کراچی شہر چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے جناب والا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ شہر کراچی چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے، تو کراچی سے اس کا آغاز کیا ہے، کراچی نوجوان تحریک نے اس کا آغاز کیا ہے اور شہر کراچی کے علاقے سے سٹارٹ کیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور فیضان حسین نے باقاعدہ طور پہ یہ پیغام دیا ہے کہ یہ جو قانون پر عمل ہوگا، ہیوی ٹرانسپورٹ کے اوپر جو ایکشن ہوگا، یہ جو عمل ہوگا یہ پورا کراچی میں ہوگا، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ ابھی تو ہم نے آغاز کیا، ہم نے تو پہلا قدم اٹھایا، یہ پہلا اسٹیپ ہے ہمارا۔ آگے چل کر ہم جو ہے
کراچی کے مختلف علاقوں میں اس قانون پر عمل کروائیں گے. کراچی کے مختلف علاقوں میں نہیں، پورے کراچی پہ اس قانون پر عمل کروائیں گے. کوئی بھی ہیوی ٹرانسپورٹ کو کتنا ہی با اصل و سلوک والا کیوں نہ ہو، وہ رات 12 بجے سے پہلے روڈ پر نظر نہیں آئے گا. سوائے سرکاری جو ٹرانسپورٹ ہے، ہیوی سرکاری کو اجازت ہوتی ہے، لیکن جو پرائیویٹ جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے وہ 12 بجے سے پہلے روڈوں پر نظر نہیں آئے گی. یہ فیضان حسین صاحب نے ایک واضح پیغام دیا ہے پورے کراچی والوں کے لیے، اور کراچی والوں کو بھی چاہیے کہ فیضان حسین کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں. فیضان حسین کی قیادت میں بننے والی سیاسی جماعت کراچی نوجوان تحریک کا شکریہ ادا کریں، اور ان کے ساتھ جو کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ کراچی کے لیے کوئی کھڑا ہوا ہے تو اچھی بات ہے، ہم اس کو ویلکم کریں گے. جو کراچی کے نوجوانوں کے درد کو محسوس کر رہا ہے، جو کراچی کے نوجوانوں میں ایک احساس محرومی پائی جاتی تھی، اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو فیضان حسین صاحب کا اور ان کی جماعت کو ویلکم کرنا چاہیے. ہم سب کو، کراچی والوں کو مل کر کراچی نوجوان تحریک کو اور فیضان حسین کو ویلکم کرنا چاہیے. اب چلتے ہیں ڈاکٹر عشرت العباد صاحب. ڈاکٹر عشرت العباد سابق گورنر سندھ بھی رہے اور ایک طویل عرصے رہنے والے گورنر سندھ تھے، اور انہوں نے اپنی سیاسی جماعت جو وہ بنا رہے ہیں، جس کو ابھی ایک نام دیا گیا ہے میری پہچان پاکستان کے نام سے، لیکن یہ حتمی نہیں ہے. مجھے اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے، یہ نام ابھی فائنل نہیں ہوا ہے. اس نام کے بارے میں سوچیں گے. ہم نے صرف کام کا آغاز کرنا تھا. ہم نے اس بحاف پہ میری پہچان پاکستان کیونکہ ہماری پہچان ہے پوری دنیا کے اندر، یہ بات حقیقت ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. ہم یہاں پر مہاجر بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، لیکن جب ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں، پاکستان سے کسی آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، تو ہم صرف پاکستانی ہوتے ہیں. ہمیں وہاں پہ کوئی سندھی یا پٹھان پنجابی مہاجر کہہ کے مخاطب نہیں کرتا، پاکستانی کہہ کے مخاطب کرتا ہے. تو یہ میری پہچان پاکستان یہ سوچ کر نام دیا گیا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے، یہ مجھے نہیں علم اس بات کا، لیکن میں نے ایک بات کی وضاحت کی کہ میری پہچان پاکستان ہے. اس کی وضاحت یوں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے جو نام اس وقت رکھا ہے وہ اس کا نام میری پہچان پاکستان کے نام سے، اور ان کے رابطے ہو رہے ہیں. وہ ان کے جو کارکنان ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، جو ان کی ٹیم ہے بنائی ہے انہوں نے اس وقت پاکستان میں، وہ جگہ جگہ جا رہے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور لوگوں کو میری پہچان پاکستان میں شمولیت کی دعوت دے رہے ہیں. ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کی قیادت میں کام کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں. میری ان چند رہنماؤں سے بھی بات ہوئی ہے جو مرکزی کمیٹی کا حصہ ہیں، جو اس وقت کام کر رہے ہیں، ان لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے. انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ ہم لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ڈاکٹر عشرت العباد ہمارے بیچ ہوں گے، اور اس تحریک کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا، اور عشرت العباد کی قیادت میں ہم کام کریں گے. اور کچھ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر جو ایم کیو ایم کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں جنہوں نے شمولیت کی تھی، وہ ڈاکٹر عشرت العباد کے جماعت میں شمولیت کا اعلان کریں گے. کچھ جو ہیں جو ایم کیو ایم سے ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ وہ لوگ بھی ڈاکٹر عشرت العباد کی قیادت میں کام کرنے کا اعلان کریں گے. اور کچھ نئے کچھ پرانے سیاسی لوگ ہوں گے جو ڈاکٹر عشرت العباد کے ساتھ کام کریں گے. اب عشرت العباد صاحب نے حال ہی میں عمرہ ادا کیا ہے، میں نے یہ پہلے بھی بتایا تھا، لیکن یہ خبر نہیں ہے، عمرہ تو کوئی بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن خبر اس کے پیچھے بھی ہے جناب والا. خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر عشرت العباد نے جو عمرہ ادا کیا ان کے ساتھ سرکاری پروٹوکول بھی تھی. یہ ایک خبر ہے کہ ہر ایک شہری کو تو سرکاری پروٹوکول نہیں مل سکتی، اور ڈاکٹر عشرت العباد کو سرکاری پروٹوکول دیا گیا، یہ بھی ایک خبر ہے. اور بہت جلد ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کراچی کی سیاست میں انٹر ہو جائیں گے. اور عمرہ انہوں نے ادا کیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ دوبارہ دبئی کی طرف چلے گئے، دبئی روانہ ہو گئے، سعودی عرب سے دوبارہ دبئی چلے گئے، اور انہوں نے پھر وہاں پہ جو اپنی جو دیگر مصروفیات ہیں وہ شاید اس میں بزی ہیں، اور حال ہی میں ان کے بڑے بھائی کا بھی انتقال ہوا تھا، یہ تو سب کو پتہ ہوگا. اور تو میرا خیال ہے اب ولاگ کافی لمبا ہو گیا ہے، اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا.
پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سندھ پولیس زندہ باد، سندھ رینجر زندہ باد. اللہ حافظ.